بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں، روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بینائی کے کم ہونے کا خدشہ ہے۔ جو عورت چلگوزہ کھاتی ہے وہ عورت کبھی جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد اگر ہو سکے تو دودھ پی لیا کرو، ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں، ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگا کر نہانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ جس پانی کے اندر انڈا ابالا جائے اس پانی میں اپنا منہ دھو لیا کریں، اس سے منہ کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس سے بد ہضمی نہیں ہوگی۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی کچھ یاد کرنے بیٹھے یا امتحان کے دوران پرچہ سامنے آتے ہی بھول جائے تو اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ سورۃ الم نشرح پڑھ لے، تمام پڑھا ہوا یاد آ جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرتا ہے۔ کچی روٹی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کر دیتی ہے۔ کچا پیاز کھاؤ، دل کی دھڑکن بہتر ہوگی۔ جو خواتین بالوں کو کالا اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگا لیا کریں، بال کمزور نہیں ہوں گے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگا لو، داغ دور ہو جائیں گے۔ خواب میں خود کو سفر کرتے دیکھیں تو جان لو کہ کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ پودینے والی چٹنی کو زندگی میں شامل کر لو، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ زیادہ نیند آنے کا مسئلہ ہو تو ادرک والا پانی پی لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ شلجم کھایا کرو، دماغ اور نظر تیز ہوگی۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ اگر لوز موشن ہوں تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھاؤ۔ رات کو وضو کر کے سونے سے برکت ہوتی ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ سفید بالوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز کا پیسٹ بنا کر سر پر اچھی طرح لگائیں، آدھے گھنٹے بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ ہی دن میں سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ سست رہتا ہے۔
زیادہ بولنے والا انسان کا عقل ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیلز ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہ رزق کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ چنبیلی کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اونٹنے کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ ناشتے میں اور رات کے کھانے میں گوبھی کا استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ رزق میں دولت میں برکت کے لیے رمضان المبارک کا پاورفل وظیفہ افطاری سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف اور 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورۃ اخلاص اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جو اب تک نہ مل سکا وہ یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ مل جائے گا، کیونکہ روزہ کھولنے کی دعا پڑھ کر افطاری کر لیں۔ یہ بہت بابرکت عمل ہے۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مددگار ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔